اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ ایک دعا کریں گے جو کہ اللہ سے مدد مانگنا، ہر وقت ہر حال میں ہر لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کن الفاظ میں دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ دعا ہے یا حیو، اے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم اور ہمیشہ قائم رہنے والے، برحمتی کا ساتھ اپنی رحمت کے، استغیث میری مدد کر، میری فریاد سن یا اللہ، اصلح لی اصلاح فرما دے میری، شانی کلہ تمام کے تمام میرے جتنے بھی کام ہیں، جتنے معاملات ہیں، سب کے سب دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، سب کے سب پوری زندگی لائف ٹائم کے لیے، مرتے وقت کے لیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب کرنا، ایمان کی حالت میں لے کر جانا، قبر میں منکر نکیر کے سوال جواب آسان کرنا، اور پھر آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ بخشش، مغفرت، جنت الفردوس میں داخلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، مطلب کہ تمام کے تمام کاموں کی اصلاح فرما دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے تک کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ کے نزدیک اس کے بندوں میں سے سب سے عزیز جو بندے اللہ کو پسند ہیں وہ پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کی زبان ہمیشہ ذکر سے، اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بہترین نعمت ہے، اور یہ خود ذکر بھی ایک نعمت ہے، اور پھر اس کو کرنے سے ہمیں اور بہت بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، وہ ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ، یعنی کہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے اللہ کا ذکر۔ ہم جتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری زبان جتنا ذکر کرتی ہے تو اتنا ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جب قریب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری ہر بات پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے قریب آؤ، میں تمہارے قریب آؤں گا۔ تو یہ اللہ کا قرب ملتا ہے ہمیں، اور پھر جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر جو ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے جو بھی لفظ ہیں، جو بھی اللہ کا ذکر ہے وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو اس کا جو وزن ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمارا جو نامہ اعمال ہے دائیں ہاتھ والا وہ وزنی ہو جاتا ہے، اور جو بائیں ہاتھ والا ہے اس میں بلکہ ہمارے ذکر کی وجہ سے، ہماری نیکیوں کی وجہ سے اور ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بہت ساری بری چیزیں جو ہیں ان کو مٹا دیتے ہیں، اور وہاں پہ اچھائیاں لکھ دیتے ہیں، حسنات لکھ دیتے ہیں، اچھائیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میری وصیت سننے کے بعد تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ تم صبح و شام یہ کہو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے،
اور پلک جھپکنے تک کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ ایک لمحے کے لیے، جتنی دیر میں ہماری آنکھ کی پلک جھپکتی ہے، اتنی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر، اپنے حفظ و امان میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، تو یہ دونوں اللہ کے نام ہیں۔ دعا کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ اور اللہ کے کون سے نام ہیں؟ اسم اعظم، الحیو القیوم، یہ اللہ کے اسم اعظم ہیں، جن سے جب بھی دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، تو اس وقت آپ دل میں یہ سوچا کریں کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہی ہوں اور اللہ کی مدد مجھے آ رہی ہے۔ جتنا آپ اچھا سے اللہ سے اچھی امید رکھیں گے، جتنی توقع اچھی رکھیں گے، اتنی جلدی آپ کو پاس مدد آئے گی۔ اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ ابھی کے ابھی آ جائے گی۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جب میں کھانا پکاتی ہوں یا جب میں کوئی بھی کام کچن میں جاتی ہوں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے جاتی ہوں، کسی بھی کام کے لیے اٹھتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ اگر میں تھکی ہوئی ہوں یا کچھ ہے تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ کرنا مشکل ہے، تو اس وقت میں یہ دعا پڑھتی ہوں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ یقین کریں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فرشتے میری مدد کے لیے آ گئے، اور وہ کھانا اتنی آرام سے، اتنی جلدی اور اتنا بہترین کھانا پکتا ہے۔ پھر جب آپ یہ پڑھیں تو ساتھ میں اللہ سے آپ یہ کہیں بھی کہ یا اللہ یہ سب کچھ آپ ہی کروا دیجیے، اور اس میں ذائقہ بھی آپ ڈلوا دیجیے۔ اور آپ یقین کریے کہ جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں اور اس طرح سے مانگتے ہیں تو آپ کا کھانا بھی بہترین پکتا ہے۔ میں نے کھانے کی مثال دی ہے، لیکن ہر کام کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، بڑے سے بڑے کام کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں، مانگیں، اس کو زبانی یاد کریں۔ اور یہ ہر کام کے، جب بھی آپ کا کوئی کام مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، تو آپ نے یہ دعا مانگنی ہے اس یقین کے ساتھ۔ آپ کوئی سفر کریں، کچھ کہیں بھی آپ جائیں، تو آپ ہر وقت یہ دعا مانگیں۔ تو آپ یہ سمجھیں اور یہ تصور کیا کریں کہ فرشتے آپ کی مدد کے لیے آ گئے۔ اور واقعی یہ میرے ساتھ بہت سارے ایسے تجربے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں نے یہ دعا مانگی ہے، میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں برحمتک استغیث، یعنی کہ اپنی رحمت کے ساتھ شدت سے، یعنی کہ اللہ بہت شدید ضرورت ہے، استغیث میری مدد کر، مطلب آپ اللہ کو اتنے ہی جذبات سے، اتنے جذبے سے کہیں، اتنی قوت سے کہیں کہ یا اللہ مجھے شدت سے آپ کی رحمت کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کریے، استغیث یا اللہ میری مدد کریے۔ اور پھر اللہ کے آگے بالکل عاجزی سے، کہ بالکل جھک کر، اپنے آپ کو ایسے سمجھ کے کہ بالکل میرا جو ماتھا ہے وہ زمین پہ لگا ہوا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جو کچھ کریں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے۔ میرا کوئی اس میں کمال نہیں، میری کوئی اس میں بڑائی نہیں، ساری کی ساری بڑائی اللہ کی ہے۔ اور جب آپ کا اچھا کوئی جب وہ کام ہو جائے جس کام کے لیے آپ نے پڑھا ہے، تو اس وقت بھی سارا کریڈٹ آپ اللہ کو دیجئے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ اس وقت آپ یہ نہ لوگوں کو بتائیں کہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے پکایا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میری محنت ہے۔ اس وقت سارا کریڈٹ آپ خود نہ لیں، کیونکہ جس رب نے آپ کی مدد کی ہے تو اس رب کو آپ سارا کریڈٹ بھی دیجئے۔ پھر اللہ کے ناموں سے شروع کر کے آپ دیکھیں، یہ دعا جو ہے اللہ کے ناموں سے شروع کر رہے ہیں ہم، اللہ کی رحمت کا واسطہ کہ یا اللہ ہم تیری رحمت اور فضل کے محتاج ہیں اور صرف تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یا اللہ جب رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حج کے موقع پہ کہ عرفات کے دن اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اسی طرح رمضان میں جب ہم 10 دن آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور جب یہ دعا مانگتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو آپ نے پھر اس کو مانگا ہوتا ہے، اس سے
وہ رحمت کے ذریعے آپ کو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ آپ اس کے غصے سے، اس کے غضب سے آپ بچ جاتے ہیں، اس کی جب مدد آتی ہے، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غصے پر حاوی ہے، اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہر حال میں ان الفاظ میں اللہ سے مدد مانگیں۔ یہ مدد مانگنے کے الفاظ ہیں، ہر چیز کے لیے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ کو چیز چاہیے تو اللہ سے وہ مانگیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کام کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے تو یہ فرماتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ دیکھیں کہ یہ حدیث ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر آپ یہ سوچ کر دعا مانگیں کہ یہ ہمارے نبی بھی کرتے تھے، اور یہ سنت پہ میں عمل کر رہی ہوں تو آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کو اللہ سے، آپ ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگ رہی ہیں، آپ کی مدد بھی آئے گی، آپ کی پریشانی دور ہوگی، آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں اصلح لی شأنی کلہ، کہ یا اللہ میری اصلاح کر دے اور بہتری عطا کر میری عبادت میں، میرے دنیا کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، میری زندگی میں بہترین مجھے اخلاق دے دے، بہترین میرا کردار کر دے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کلہ، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے، یا اللہ جتنے بھی سارے کے سارے معاملات ہیں ان سب کو درست کر دے، یا اللہ وہ سب چیزیں میری درست ہو جائیں۔ پھر ہم کہتے ہیں فلا تکلنی الی نفسی، کہ اللہ میری زندگی کا ہر لمحہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو تیری خوشی کے، خوشنودی والے کاموں میں، تیری خوشی والے کاموں میں گزرے۔ یا اللہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ جب میں کوئی ایسا کام کروں جس سے کہ تو خوش نہ ہو۔ یا اللہ میرے ہر لمحہ ایسے گزرے کہ جو تیری خوشی کے لیے ہو، جو تیری خوشی کے کام میں کروں۔ میرا جو بھی عمل ہو وہ تجھے خوش کرنے کے لیے ہو، وہ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو۔ چاہے مجھے کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کے لیے کھانا پکانا ہے، کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، کسی کو دوا دینی ہے، کوئی بھی آپ کام کریں، کوئی جاب پہ جانا ہے، اگر مرد کما کے لاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ گھر والوں پہ احسان کوئی بھی نہ کرے، نہ مرد کریں، نہ عورتیں کریں، نہ بچے کریں۔ کوئی انسان ایک دوسرے کو پر یہ نہ مطلب بوجھ ڈالے کہ یہ میں نے آپ کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے کیا۔ نہیں، اللہ کی خوشی کے لیے جب آپ کریں گے تو آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ مطمئن بھی ہوں گے، اور پھر جب اللہ راضی تو سب راضی، اور پھر آپ بندے بھی آپ سے راضی ہوں گے، بندے بھی آپ سے خوش ہوں گے، اور وہ آپ کو خوش ہو کر آپ کو دعائیں دیں گے، اور ایسی بہترین دعائیں دیں گے۔ مجھے جب کوئی میرے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے، مجھے کوئی چھوٹا سا بھی میرا ایک کام کرتا ہے اور وہ بہت خوشی سے کرتا ہے، مجھے اس کے چہرے سے محسوس ہوتا ہے، مجھے اس کے باڈی لینگویج سے محسوس ہوتا ہے، تو میرے دل سے اس کے لیے بہت پیاری دعائیں نکلتی ہیں۔ تو مطلب یہ ایک کہتے ہیں نا کہ دعا، ہم سب کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریے گا، لیکن دعا لینے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا کام کریں، ہم بڑے بڑے کاموں کی طرف نہ جائیں، چھوٹا سا کام کریں لیکن خوشی سے کریں۔ اور کس کی خوشی؟ اللہ کی خوشی کے لیے۔ جب اللہ کی خوشی کے لیے کریں گے تو بندے بھی خوش ہوں گے، اور پھر وہ آپ کو خوش ہو کے بہترین دعائیں دیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت، یہ اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ صرف اور صرف تیری ہی طاقت ہے، تیری ہی قوت ہے، اور تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، صرف تو ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ وہ کس لیے کہ یہ صرف الہ جو ہے وہ ایک ہے، اور کوئی الہ ہے ہی نہیں دنیا میں، نہ آخرت میں۔ کوئی، تمام دنیا کا، تمام کائنات کا الہ ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ، واحد ایک اللہ۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بہت جامع دعا ہے، جس میں اللہ کی رحمت سے آغاز، پھر اپنی بندگی کا آغاز، کلمہ توحید کے ذریعے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اور خود کو یہ یاد دہانی کرانی ہے کہ ہر مشکل کا حل صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور صرف اللہ کی مدد آئے گی تو ہمارے تمام کے تمام کام ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم
کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے ہم اپنے ماں باپ کو فون کریں، چاہے ہم اپنے بہن بھائیوں کو فون کریں، چاہے ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کریں، دوستوں کو فون کریں، کوئی ہماری مشکل نہیں حل کر سکتا، کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے لوگوں کو فون کرنے سے بہتر ہے، لوگوں کو اپنے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے رابطہ قائم کریں، اللہ سے بات کریں، اللہ کو اپنے تمام معاملات بتائیں، اور وہ اسی کی مدد آئے گی اور وہی آپ کے تمام مسئلے حل کرے گا۔ انسانوں کو بتا کے انسان کی بے عزتی ہوتی ہے، اور اللہ کو بتا کے انسان کو عزت ملتی ہے، اور عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم انسانوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، انسانوں کے پاس عزت نہیں ہے، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ جب اس طرح کا تعلق آپ کا اللہ سے جڑ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت بھی ملے گی، اور آپ ہر مشکل ہر پریشانی سے بھی بچیں گے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ کا قرب عطا ہو جائے، جس کو اللہ کی ہر وقت مدد آئے، تو وہ ہمارے لیے اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک کی سب کو یہ دعا مانگنے کی توفیق دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ، اصلح لی شانی کلہ، اصلح لی شانی کلہ، اصلح لی شانی کلہ، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ آمین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین، اللہم آمین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔